جی ناظرین، ویلکم بیک آفٹر بریک. ڈاکٹر عاطف، آپ سے بات ہو رہی تھی ڈائٹ سے ریلیٹڈ. ڈائٹ کو جو ہے میں نے کہا کہ ڈاکٹر بدر نے جیسے بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ جو اس کو جنک فوڈ ہے، جو پریزرویٹو فوڈ ہے، جو ٹین فوڈ ہے، جو ایڈکٹیو فوڈ مٹیریل ہے اس کو، یا کلر فوڈ مٹیریل جو ہے ان کو اوائڈ کرنا چاہیے، جسے آرٹیفیشیل فوڈ کہتے ہیں. تو نیچرل جو ہوم میڈ فوڈ جو ہے وہ زیادہ ہم کو انکریج کرنا چاہیے، کیونکہ ان سے الٹیمیٹلی برین کے اوپر نیگیٹو افیکٹ پڑتا ہے. یہاں میں ایک اور چیز بتا دوں کہ فیڈ کو ہم عام طور پہ 3 حصوں میں عام طور ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک تو نارمل فوڈ جو بچے نے کھانی ہے، جیسے ہوم میڈ فوڈ ہے. اس کے بعد جو چیزیں اوائڈ کرنی ہیں وہ اس میں جیسے جنک فوڈ ہے، یہ ان کو اوائڈ کرائیں. اور فوڈ سپلیمنٹس پہ میں ذرا اسٹریس کروں گا کہ ان کو فوڈ سپلیمنٹ کی طرف لے کے جانا چاہیے. ایسے فوڈ سپلیمنٹ جو کہ جن کے اندر اومیگا 3 فیٹی ایسڈس ہونا اچھی مقدار میں، اس کے اندر زنک ہو، اس کے اندر آئرن ہو، میگنیشیم، وٹامن سی اینڈ میلاٹونین. یہ 6 فوڈ انگریڈینٹس وہ ہیں جو کہ ADHD کے بچے پہ پازیٹیو افیکٹ آتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا، اس کا اومیگا 3 فیٹی ایسڈ اوور آل برین کی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ان کا بڑا اہم رول ہے. اس طرح زنک ہے، زنک باڈی کی امیونٹی اور باڈی کی جو دفاعی نظام ہے اس کی ضروریات اور کنسنٹریشن پہ اس کا بڑا اچھا افیکٹ ہوتا ہے. آئرن جو ہے آپ کے RBCs یا بلڈ بنانے میں اس کا اہم رول ہے، اور الٹیمیٹلی جب آپ کے اندر انیمیا ہوتا ہے، بلڈ کی کمی ہوتی ہے، تو اس کا باڈی پہ اوور آل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ نیگیٹو افیکٹ آتا ہے. اسی طرح جو میگنیشیم ہے وہ بھی ہمارے بیہیویئر کے حساب سے اس کو بیہیویئر کو پازیٹیو بیہیویئر کی طرف لے کے جانے میں اہم رول ہے. وٹامن سی جیسے میں نے ذکر کیا، اس کا بھی آپ کی باڈی کی امیونٹی میں یا آپ کے جو ڈفرینٹ نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں، خاص طور پہ ڈوپامین کی سینتھیسس میں اس کا وٹامن سی کا بڑا اہم رول ہے. اور جو میلاٹونین جو ایک طرح کا ہارمون ہے، وہ اگر فوڈ کے اندر یا ایسے فوڈ سپلیمنٹس میں ہے تو جو کہ بچے کی سلیپ کو بہتر کرے گا، اور بچے کی جب سلیپ بہتر ہوگی تو الٹیمیٹلی اس کے بیہیویئر پہ پازیٹیو افیکٹ آئے گا. تو فوڈ کے لحاظ سے یہ چیزیں یہ ہے کہ اگر بچے کو ایک آپٹیمم، ایک بیلنس ڈائٹ جس کے اندر نارمل مقدار میں فوڈ کے اندر جو ہے کاربوہائیڈریٹ، فیٹ، پروٹین، منرل اور ٹریس ایلیمنٹ اگر ہوں گے تو بچے کے اندر وہ بڑا اس کا پازیٹیو افیکٹ آئے گا. اور ساتھ میں ان کو کوئی ایسے ٹانک بھی جیسے میں نے بتایا دینے چاہیے جس کے اندر یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی، اومیگا 3 فیٹی ایسڈ، زنک، میگنیشیم، آئرن اور ایون کیلشیم کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. یہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بچوں کے اندر بہت سارے پرابلم آتے ہیں، اور ڈاکٹر بدر اس کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. ریکٹس کی بیماری ہوتی ہے اور بہت سارے پرابلم آتے ہیں جس کے جو کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بچے کے اندر جو باڈی میں چینجز آتی ہیں اس کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں. جی جی ڈاکٹر عاطف، ایک سوال آپ سے اور کرنا چاہوں گی. آپ نے سپلیمنٹس کا کہا، تو سپلیمنٹس کے تو سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، تو کیا فوڈ سپلیمنٹس کے کوئی سائیڈ افیکٹس ہیں؟ دیکھیے، وہ ایک ریکمینڈیڈ ڈوز میں دینا چاہیے. عام طور پہ بڑا اچھا سوال کیا ہے. عام طور پہ کوئی ہم نے ٹانک یا کوئی برین ٹانک یا کوئی باڈی ٹانک جو ہم کہتے ہیں کہ بچے کو 1 چمچ ڈیلی پلانی ہے، تو ماں کہتی ہے میں تو اس کو 2 چمچ 3 ٹائم پلاتی ہوں تاکہ یہ جلدی سے بڑا ہو جائے. تو وہ جو بچوں کے اندر ایک طرح اس طرح کی پیرنٹس کے اندر ایک ان کی وش ہوتی ہے، تو اس کو تھوڑا سا کنٹرول کریں. جو آپ کو ریکمینڈیڈ ڈوز میں دیا وہ ہے آپ کو میڈیسن جو بتائی، کیونکہ جو بھی ہے اگر یہ ہم ان کو ملٹی وٹامن سیرپ بھی اگر دے رہے ہیں تو وہ بھی ایک میڈیسن کے طور پہ اس کو لیں، نہ کہ اس کو ایک جنرل ٹونک کے طور پہ آپ لے کے اپنی مرضی سے دیں. تو جب آپ زیادہ دیں گے تو الٹیمیٹلی اس کا ایک سولیوٹ اوور لیڈ ہوتا ہے جس کا آپ کے لیور پہ افیکٹ پڑ سکتا ہے، آپ کی کڈنی پہ افیکٹ پڑ سکتا ہے، کڈنی فیلئر کی طرف جا سکتے ہیں. تو اس کے لیے ریکمینڈیڈ یہ ہے کہ جو آپ کو جس ڈوز میں کہا گیا ہے، جتنے عرصے کے لیے کہا گیا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو ایک فوڈ سپلیمنٹ 1 یا 2 منتھس کے لیے کہا گیا ہے تو آپ اسی پیریڈ کے لیے لیں. یہ نہ ہو کہ آپ اس کو 6 مہینے یا 8 مہینے کے بعد کہیں جی وہ 6 مہینے تک ہم دوائی اس کو دے چکے ہیں. بہت سے پیرنٹس آتے ہیں جی دوائی آپ نے لکھی تھی ہم نے اس کو 6 مہینے پلائی ہے، تو یہ اس کا بعض دفعہ نیگیٹو افیکٹ آتا ہے. مینس کہ ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن کے اکارڈنگلی جو ہے وہ اگر اسی ٹائم پیریڈ پہ بچے کو دوائی دی جائے گی تو ان سپلیمنٹس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا اس کا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر بدر النساء، آپ سے پوچھنا چاہوں گی جو ڈاکٹر عاطف سعید ابھی کہہ رہے تھے کہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے، پلیز اس پہ تھوڑا سا ہائی لائٹ کیجیے. کیلشیم کی بھی کمی ان بچوں میں زیادہ ہوتی ہے ڈیفینیٹلی جو جنک فوڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کیلشیم کی کمی سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے بونس بہت ویک ہوتے ہیں، اور سم ٹائمس یہ جیسے جب بچہ چلنا شروع کرتا ہے تو پیرنٹس کمپلین اس ٹائم لے کے آتے ہیں ہمارے پاس کہ میرا بچہ، اس کی عمر کے بچے جو ہے نا انہوں نے جلدی چلنا شروع کیا، میرا بچہ ابھی تک نہیں چل رہا. یا اپنے سبلنگ سے اگر اس کو کمپیئر کر رہے ہیں کہ جی میرا بڑا بیٹا جو تھا اس نے تو جلدی چلنا شروع کیا تھا، بچے نے دیر سے شروع کیا ہے، میرے بچے نے، اس بچے نے. تو اس کے لیے جب وہ لے کے آتے ہیں بچے تو ہم
ہم اس کو پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیلشیم کی کمی ہے, کیا سائن سمٹمس ہیں, اس حساب سے ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. تو اگر تھوڑے سے سائن سمٹمس ہوتے ہیں, ظاہر دیکھتے ہیں اس کے تو بہت سارے ٹائپس ہیں ویسے ریکٹس کے, اور یہ کہ سن لائٹ کا ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ سن لائٹ بہت ضروری ہے, کہ آج کل دیکھیں اپارٹمنٹ سسٹم میں, فلیٹ سسٹم ہے, تو بچوں کو اتنی سن لائٹ ملتی ہی نہیں ہے, تو ان کو ایک تو سن لائٹ دینے کی ضرورت ہے. سپلیمنٹس کے ساتھ ڈاکٹر عاطف نے جیسے بات کی, تو نیوٹریشن کو اگر ہم دیکھیں کہ ڈائٹ کو, کیلشیم تو دیکھیں اگر دودھ ہے, اگر دودھ بھی بچوں کو پلائیں یا ڈیری پروڈکٹس اتنے ہیں, دہی ہے, یہ چیزیں انٹیک اگر بچے کا زیادہ کریں اس میں, تو ان میں سے بھی کیلشیم کی کمی پوری ہو جاتی ہے بچوں کی. اوکے ٹھیک ہے ڈاکٹر بدرالنساء. ڈاکٹر عاطف آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ لڑکوں اور لڑکیوں میں ADHD کے چانسز کس میں زیادہ ہوتے ہیں؟ دیکھیے عام طور پہ دونوں میں ایکول ہے, لیکن دیکھا یہ گیا کہ لڑکوں میں تھوڑے اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ریزن اگین وہی جینیٹکس ہو سکتا ہے, اور دوسرا جو بچیاں تھوڑی سی ویسے ہی تھوڑا یہ کہ آپ یہ کہہ لیں کہ شروع سے کیونکہ گھر کے ماحول میں زیادہ رہتی ہیں, گھر سے باہر ان کا آنا جانا کم, جو میں نے آپ کو انوائرمنٹ کا بتایا, تو چونکہ بچے چونکہ گھر سے باہر زیادہ رہتے ہیں, وہ زیادہ باہر کے ماحول میں مختلف چیزیں جو ہے اپنے اندر اڈاپٹ کرتے ہیں, اور جب وہ چیزیں جب وہ نیگیٹو وے میں اڈاپٹ کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ ان کے بیہیویئر میں ریفلیکٹ ہوتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور کیا بچہ اس بیماری کے ساتھ جو ہے وہ ایک نارمل لائف گزار سکتا ہے؟ چانسز ہیں اس چیز کے؟ دیکھیں یہ بڑا مشکل آپ نے کوشچن کر دیا. سر میں نارمل لائف تو نہیں, لیکن نیئر نارمل لائف گزار سکتا ہے, میں یہ کہوں گا. اس کو آپ کیا فرق ہے اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کے اندر ایک ایگریسونیس زیادہ ہوگی, وہ جس ماحول میں رہے گا وہاں پہ اس کو اگر کوئی بھی ٹریگرنگ فیکٹر اس کو مل جائے گا. جیسے ہے کہ اگر بچہ اسکول میں ہے, اگر اس کو اس کی ٹیچر نے یا اس کے استاد نے اس کو ڈانٹ دیا تو ایک دم وہ اوور ریئیکٹ کرے گا, شاؤٹنگ کرے گا, ویپنگ ٹینڈنسی اس کے اندر بڑھ سکتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر چلڈرن. تو ان کے ساتھ جو جب ایسے بچے جب اسکول میں ہوتے ہیں تو ٹیچر کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے پرابلم جو ہے اس کا ADHD اس کو دیکھتے ہوئے اس کے بیہیویئر کے مطابق اس کے ساتھ ریئیکٹ کیا جائے. اگر اس کے اوور ریئیکٹ کریں گے تو الٹیمیٹلی بچے کے اندر جو ہے پرابلم آئے گی. اسی طرح بچہ اگر بڑا ہوتا ہے, بڑا ہونے کے بعد وہ کسی جگہ جاب کر رہا ہے تو وہاں پہ بھی باس کے ساتھ بھی اس کی چیزیں جو ہے امپلسیو بیہیویئر وہاں پہ بھی شو ہو سکتا ہے. تو یہ چونکہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے جو کہ آپ کی چائلڈہڈ میں بھی یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے, آپ کی ایڈولسنٹ میں بھی ہوتا ہے, اور ایڈلٹ لائف میں بھی ہوتا ہے. تو اوور آل جو ہے اس کا تھرو آؤٹ دی لائف ایک امپیکٹ آتا ہے. اسی لیے آپ بعض لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں نہیں یہ تو ہے ہی غصے والا جی, یہ تو ہوتا ہی ایسے, یہ تو بات ہی ایسے کرتا ہے. تو وہ اصل میں, اور ADHD کی جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا, تو ابھی تو ہم بچوں کی آج بات کر رہے ہیں, ADHD ان چلڈرن جو آج کا آپ کا ٹاپک تھا. تو اس سے ہٹ کے میں ذرا بات کرنا چاہوں گا. ابھی ایک انٹرنیشنلی اڈلٹ ورائٹی آف ADHD کی بھی بات ہو رہی ہے, کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اڈلٹ ورائٹی میں, اڈلٹ میں جو بیہیویئر پرابلم جو ہمیں دیکھنے میں سائیکیٹرک پرابلم یا کوئی سائیکولوجیکل پرابلم لگتے ہیں, وہ اصل میں ADHD کی ایک ٹائپ ہے جو کہ اڈلٹ لائف میں جا کے سرفیس پہ آتی ہے. تو اس کی سمٹم جب آپ 20-25 سال کے ہوتے ہیں تب آپ ظاہر ہوتے ہیں. تو لہٰذا آج کل جو ہے نا اڈلٹ ورائٹی آف ADHD کی بات ہو رہی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو کہ شروع میں ان کو ADHD کی ٹینڈنسی ہوتی ہے, لیکن وہ کسی وجہ سے انوائرمنٹ ان کو اچھا ملا ہوا, لہٰذا وہ اس میں کام, ریلیکس اور کوائٹ رہتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ اپنی ایڈلٹ لائف میں جاتے ہیں, اور ایڈلٹ لائف کے پھر آپ کے میرج کے مسئلے ہیں, جاب کے مسئلے ہیں, خاندانی مسئلے ہیں, تو وہ پھر جو انڈیویجول ہوتا ہے وہ سارے جو سینسری اسٹیمولیشن ہوتی ہے, جو سینسری اوور لوڈ ہوتا ہے, وہ بھی ان ADHD کے بچوں کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ان کی جو سینسری جو اوور لوڈ کی وجہ سے یہ ریئیکٹ کرنے کے چانسز ان کے زیادہ ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ تھرو آؤٹ دی لائف یہ سمجھ لیں کہ یہ ADHD ایک لائف لانگ پروسیس جو کہ ہمیں اس کو چائلڈہڈ میں بھی اس کو دیکھنا پڑتا ہے, اور اس کے لیے بیہیویئر تھراپی فرام کلینکل سائیکالوجسٹ کروانی پڑتی ہے, اور فارماکو تھراپی جو ہے جو کہ ایک سائیکیٹرسٹ یا نیورو سائیکالوجسٹ کو ایک ڈرگ تھراپی دے سکتے ہیں تاکہ ان کے بیہیویئر کو آپٹیمائز کر سکیں. اچھا, اس میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گی ڈاکٹر عاطف کے کوشچن میں, کہ جیسے یہ ڈپینڈ کرتا ہے پہلے سائنس سیویئرٹی آف سائن سمٹمس. کچھ بچے ہوتے ہیں جن میں مائلڈ سمٹمس ہوتے ہیں, کچھ میں سیویئر سمٹمس ہوتے ہیں. جن بچوں میں مائلڈ سمٹمس ہوتے ہیں وہ سم ٹائمس ایڈلٹ تک وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتے, وہ پیرنٹس مطلب وہ نوٹیفائی نہیں کر پاتے کہ اس کو کیا پرابلم ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں بچہ جو شرارتی ہے, شرارتی کر رہا ہے, اور سم ٹائمس وہ وقت کے ساتھ ختم بھی ہو جاتا ہے. جب سیویئرٹی ہوتی ہے, بہت سارے زیادہ سمٹمس ہوتے ہیں, تو ظاہر وداؤٹ ٹریٹمنٹ وہ کبھی بھی ختم
ختم نہیں ہوتے اور بڑھتے جاتے ہیں بلکہ. اور ان بچوں کے ساتھ پرابلمس بہت ساری ہوتی ہے. ڈاکٹر عاطف نے سمٹمس بتائے کافی سارے اس میں. تو ان کو ایک جو سینس آف فیئر ہوتا ہے وہ ان میں ہوتا ہی نہیں ہے, سینس آف ڈینجر جس کو ہم کہیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے بچے جب کھیل رہے ہوتے ہیں گلی میں گھر کے باہر تو کوئی اگر گاڑی آ رہی ہے یا بائک آ رہی ہے تو بچے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, مگر ان میں یہ سینس نہیں ہوتی, ان کو خوف نہیں ہوتا اس چیز کا کہ جی گاڑی آ رہی ہے, اگر ہم وہاں سے کراس کر رہے ہیں تو ہمیں گاڑی لگ جائے گی. تو اسی طرح سے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ڈرائیونگ ان کے لیے بہت پرابلم ہوتی ہے, اس کے لیے کانشیس رہنا پڑتا ہے کہ وہ ڈرائیور جو ہائی اسپیڈ میں ڈرائیو کرتے ہیں ان کو یہ فیور نہیں ہوتا ہے, اپنی جان کی ان کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. تو ایسے پھر بچوں کو جیسے بڑے سپوز اگر بائک چلا رہے ہیں تو ان کو ہیلمٹ پہننا بہت ضروری ہے. اور پھر اس میں پیرنٹس کا بھی ظاہر رول ہوتا ہے کہ ارلی ایج پہ آپ کو پتہ ہے کہ بائک یا کار چلانا شروع کرتے ہیں بچے, تو اس چیز میں ان کو پیرنٹس کو اگر پتہ ہے کہ ہمارے بچوں کو اگر ADHD ہے تو کوشش کریں کہ اوائڈ کریں کہ چھوٹے بچوں سے ڈرائیونگ نہ کریں, چاہے وہ بائک ہو یا کار ہو. اچھا, اگر پیرنٹس اس چیز کو ڈائگنوسٹ کر لیں بچپن میں کہ بچے کو ADHD یا پراپر ٹریٹمنٹ کروائیں تو کیا پھر وہ بچہ ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہے یا پرابلم رہے گی اس کے ساتھ؟ دیکھیں وہی میں نے آپ سے کہا کہ اس کی سیویرٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر سیویئر سمٹمس ہیں اور ٹریٹمنٹس ہیں, کچھ سمٹمس کنٹرول تو وہ ہو سکتے ہیں. اگر بالکل جیسے ڈاکٹر عاطف نے پہلے بات کی کہ کچھ پیشنٹس جو ہے ڈینائی کرتے ہیں ہم سائیکالسٹ کے پاس کیوں جائیں, تو ظاہر ہے ان کے سمٹمس ایسے تو ختم نہیں ہوگی. ان کے نارمل لائف میں بہت ساری پرابلمس ہوتی ہیں کہ بچے جوان ہوتے ہیں, اس کے بعد ان کی شادی بھی کرنی ہوتی ہے, تو کافی کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کی ڈائیورس بھی ہو جاتی ہے کہ نیچر میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے. کسی چیز کو ویسے وہ ہائپر ایکٹیو بہت ہوتے ہیں, وہ سننا نہیں چاہتے کسی چیز کو, ہر چیز پہ آرگیو کرتے ہیں کہ ہم ہی صحیح ہیں, یا تھوڑی تھوڑی بات پہ لڑائی کرنا شروع کرتے ہیں. تو اس طرح سے لائف میں بہت ڈسٹربنس ہوتی ہے ان کے, جن کو سیویئر سمٹمس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا بعد میں بھی کوئی پراپر علاج نہیں ہے؟ ہے علاج تو ہے. دیکھیے جیسے نیورو سائیکولوجسٹ ہیں ڈاکٹر عاطف, یہ لوگ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں ان پیشنٹس کو, تو ان کے تھیراپی لیتے ہیں, تھراپی پراپر ہوتی ہے, تو وتھ ٹائم میں ان کو سمٹمس کی سیویرٹی تو کم ہو جاتی ہے, بٹ ٹریٹمنٹ کے بغیر ختم نہیں ہوتی کبھی بھی. اوکے ڈاکٹر عاطف, آپ جس سے بات کر رہے تھے تو اسی میں ایک کوشچن میرے مائنڈ میں تھا, میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ بیسکلی آپ نے ایڈلٹس کی بات کی, ابھی ہم ADHD پہ شو کر رہے ہیں تو آپ نے ایڈلٹس کی بات کی, تو کیا ایڈلٹس کی جو پرابلم ہوتی ہے وہ انہی بچوں کو ہوتی ہے جن کو بچپن میں ADHD کی پرابلم ہوتی ہے, یا بچپن میں وہ نارمل ہوتے ہیں اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کو وہ پرابلم اس ٹائم سٹارٹ ہوتی ہے؟ اس کا کیا؟ جیسے ڈاکٹر بدر نے کہا کہ مائلڈ موڈریٹ سیویئر ٹائپ کا ہو سکتا ہے. اگر مائلڈ ہے تو وہ چائلڈہڈ میں اس کا پتہ نہیں چلتا, تو اڈلٹ لائف میں جو لائف سٹریسز کی وجہ سے وہ چیزیں سرفیس پہ آتی ہیں. وہ لائف کے کسی بھی فیز میں آپ اڈاپٹ کر سکتے ہو, لائف کے کسی بھی فیز. اگر آپ میں ٹینڈنسی ہے تو یہ اصل میں ساری بات ٹینڈنسی کی ہے. اگر آپ کے اندر ان ایکٹیویٹی, ہائپر ایکٹیویٹی, امپلسیوٹی کی اگر آپ میں ٹینڈنسی ہے تو کسی بھی وجہ سے انوائرمنٹل فیکٹر کی جیسے بات ہوئی, تو اگر آپ کو انوائرمنٹ اگر ایسا مل رہا ہے جہاں پہ آپ کے اندر سٹریسز بہت زیادہ ہیں, آپ کو سلیپ ڈپریویشن ہے, اور فوڈ کا بھی یہاں پہ رول آتا ہے. اگر اڈلٹ ورائٹی میں جب لوگ فوڈ میں زیادہ جنک فوڈ زیادہ یوز کرتے ہیں اور اس میں کولڈ ڈرنک کا خاص طور پہ جو زیادہ استعمال ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے بیہیویئر کے اندر بہت زیادہ ایشوز آتے ہیں. اوکے اچھا, اگر اس بیماری کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے, پراپر اس کا علاج نہ کیا جائے, تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں, ڈینجرس اثرات آگے جا کے کیا ہوتے ہیں جو بہت زیادہ یعنی کہ آپ کے لیے بھی اور سوسائٹی کے لیے بھی, آپ کی فیملی کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اب نارمل بیہیویئر تو کسی طرح کا بھی ہو, کسی بیماری میں بھی ہو, وہ ایک ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا, نہ ہی آپ کے اپنے ہوم میں ایکسیپٹیبل ہوگا, نہ ہی سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل ہوگا. تو ان کے بیہیویئر کو آپٹیمائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ یہ اگر آپ اس کو بیہیویئر کو اگر آپ آپٹیمائز نہیں کریں گے تو دے کین بی ہارمفل فار دا سیلف اینڈ ہارمفل فار دی ادرس, دونوں چیزیں ہوتی ہیں. تو لہٰذا ان کی بیہیویئر کو سائیکوٹراپک ڈرگس بھی ہم یوز کراتے ہیں تاکہ ان کے موڈ کو اسٹیبلائز کر سکیں, اور اس کے ساتھ میں جیسے سائیکو تھراپی, بیہیویئر موڈیفیکیشن یا سائیکولوجیکل انٹرونشن کے ذریعے ہم ان کے بیہیویئر کو آپٹیمائز کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو یہ اوور آل ایک طرح کا کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے آٹزم یا ADHD کے بچے کو ٹریٹ کرنا. یہ ایک ملٹی ڈسپلن ٹیم ہے جس میں پیڈیاٹیشین, سائیکیٹرسٹ, سائیکولوجسٹ اور والنٹیئر, ان سب کا ایک رول بنتا ہے. سب کا ایک رول ہے, ایک انوالومنٹ ہے, کیونکہ اکیلا ایک ڈاکٹر, ایون کلینکل سائیکولوجسٹ بھی اکیلا ٹریٹ نہیں کر سکتا جب تک اس کو پیڈیاٹیشین یا سائیکیٹرسٹ یا بیہیویئر تھراپسٹ اس کے ساتھ انٹرونشن میں اس کی ہیلپ نہ کریں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عاطف, اینڈ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر بدر النساء, آپ دونوں کا شو میں تشریف لانے کے لیے, اور آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور اپنی نالج ہم سب سے شیئر کی. اس کے لیے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, بہت ساری چیزیں اور تھیں جو ڈسکس کرنی تھی لیکن پروگرام کا وقت شارٹ تھا ہمارے پاس.
جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. امید ہے آپ لوگوں کو پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات ایک نیو انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنا بہت سارا رکھیے گا خیال. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.